گناہوں کے میلان کے سبب یا ایک بچے کی نافرمانیوں کے سبب ایک استاذ جس طرح سے اپنے شاگرد کی سرزنش کرتا ہے، اسی انداز میں ہمارے شمس ملت مدہ ذلہ العالی قوم کی بھی سرزنش کرتے ہوئے ضربیں لگا کر خود بھی روتے ہیں اور قوم کو بھی رلاتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، عشق کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ حضرات، ہمارے اسی قائد کا نام، اسی مصلح کا نام حضرت شمس ملت ہے مدہ ذلہ العالی۔ میں اور زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے صرف حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت تو اسٹیج پر تشریف فرما ہی ہیں، کرسی خطابت پر بھی جلوہ گر ہیں، اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کتنی دیر سننا چاہتے ہیں، اسی اعتبار سے آپ استقبال کرنا بھی جانتے ہوں گے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ کریے استقبال، دیکھیں ذرا استقبالیہ نعرہ لگائیے آپ میں سے کوئی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ زندہ آباد، سنی دعوت اسلامی زندہ آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، مفتیان کرام، شورائے اسلام، مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین بزم، دور و نزدیک سے چل کر کے آج کی اس بزم رحمت و نور میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش عقیدہ زندہ دل سنی مسلمان، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پرچم تلے اصلاح معاشرہ کانفرنس کی شکل میں ہم سبھی حضرات یہاں پہ جلوہ فرما جلوہ بار ہیں۔ خصوصی خطاب داعیہ کبیر، نازش ملت، عطائے حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شاہ الحاج حافظ و قاری محمد شاکر علی صاحب قبلہ نوری مدہ ذلہ نورانی کا ہونا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے خطاب خصوصی سے مستفیض و مستنیر ہوں۔ درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ حرم کی پاسبانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاک زمین کربلا کچھ اور کہتی، اور چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے بے مقصد، بغیر کسی کام کے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم ہمیشہ دنیا ہی میں رہو گے، پلٹ کے میری طرف نہیں آؤ گے؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے ہمیں ہماری تخلیق کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دی ہے کہ اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے، ہم کسی کام کے لیے پیدا کیے گئے۔ لیکن اگر ہم سروے کریں مسلم محلوں کا تو بیکار لوگ زیادہ ہیں، کام کے لوگ کم ہیں۔ جس گلی سے میرا گزر ہوا ہے آج، جس گلی سے اکثریت مسلمانوں کی محلوں کی تھی، ہوٹلوں پہ اور ہوٹلوں پہ، ہوٹلوں پہ اور ہوٹلوں پہ ایک اچھی خاصی تعداد ہماری قوم کے ان نوجوانوں کی بیکار بیٹھی ہوئی دکھائی پڑی۔ لگتا ہے کہ شاید نہ اسے زندگی سے کچھ سروکار ہے اور نہ مرنے کا ہی کوئی ان کو ڈر اور خوف اور خطرہ ہے۔ آئے دن حادثات زمانہ ہمیں اس بات کا میسج دیتے ہیں کہ ہم کچھ جاگیں، بیدار ہوں، آنکھیں کھولیں، سورداس بن کے نہ رہیں،
اگر دماغ کی بتیاں بجھ گئی ہیں تو اسے جلانے کی کوشش کریں، اور حالات کے تناظر میں اپنا ہم ایک ٹارگٹ طے کریں کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے اور کس ڈھنگ سے پہنچنا ہے۔ یہ رونا تو ہر کوئی رو رہا ہے، بہت مسلمان پریشان ہے، بڑا تکلیف میں ہے، بہت مارا جا رہا ہے، ذلت کا شکار ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، او بندو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ نا؟ اللہ نے کیا کرنا ہے یار تمہیں عذاب دے کر کے؟ ہم رب کے شکر گزار بندے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا 99 کا چکر اس طرح لگا ہوا ہے، وہاں پہنچ کر کے پھر 99 بھی گنتے ہیں۔ جتنا زیادہ پا لیتے ہیں اس سے اور زیادہ پا لینے کے چکر میں نماز بالکل اوپر طاق میں باندھ کے رکھ دی ہے، اور ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اسی چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں نہ ہم حلال کی پرواہ کرتے ہیں نہ ہم حرام کی پرواہ کرتے ہیں۔ چاہے جہاں سے پیسے آنے چاہیے بس آنے چاہیے، اور ہم مالدار بننے چاہیے، بس ایک ہی سوچ اور فکر ہے جو ہم پر مسلط ہے اور غالب ہے۔ کاش ہم کچھ سوچیں اور غور کریں۔ ہم بہت قیمتی لوگ ہیں، مسلمان ہی تو خدا کا سرمایہ ہے، اس کی قدرت کا شہکار ہے۔ بہت خوبصورت پیدا کیا نا اللہ نے ہمیں اور آپ کو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بزرگی کا تاج بھی دیا اللہ نے دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، پھر فرماتا اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اخبار چاٹنے والوں کبھی قرآن بھی پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے علماء کے قریب رہو، داعیان دین کے قریب رہو، اور وہ دین سمجھو تو دین تمہیں خدا کے دہلیز کرم تک ہی نہیں خدا کی جنت لے جانا والا۔ اس دین کو سمجھ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اتنے مالدار ہیں کہ بیچارے پیسوں کا پتہ ہی نہیں کتنے پیسے ان کے ہیں۔ جب زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں تو آدمی ٹائٹینک ہوائی وہ پانی کا جہاز جو ڈوبا تھا نا آج کے 50 سال پہلے، اس کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں۔ اربوں پتی لوگ وہ ڈوبے تھے، پتہ نہیں کتنے 100 لوگ تھے، 1000-2000 کے اوپر رہے ہوں گے۔ 70 کی دہائی میں 1970 کے آس پاس ڈوبے رہے ہوں گے، تو کچھ 5 ارب پتیوں، کھرب پتیوں، پدم پتیوں کو یہ بھوت سوار ہوا، چلو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے چلتے ہیں، اس کی زیارت فرماتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو اپنے آپ کی تو زیارت کر لو، اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو 1970 کی دہائی میں جہاز ڈوبا، اپنے جو سوار تھے ان سواروں کے سمیت ڈوب گیا، اس ملبہ کی زیارت فرما کے آپ کیا کریں گے؟ تو پنڈبی بنوائی اور کھربوں روپے پنڈبی پہ خرچ کیے، اور خرچ کرنے کے بعد 5 ارب پتی کھرب پتی اس میں جلوہ فرما ہوئی ہے۔ چلو اس کی زیارت فرماتے ہیں، جو کئی 1000 فٹ نیچے سمندر کی تہ میں جہاز بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا تم بھی آ جاؤ لائن۔ گئے، شاید اس کے آس پاس بھی نہیں پہنچنے پائے ہوں گے، تو اتنا پیسہ خرچ کر کے ملک الموت کے قریب پہنچے۔ ٹائٹینک کی زیارت تو نہیں فرما سکے، اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلے۔ کیسے مرے؟ گیس کم ہو گئی تب مرے کہ یوں مرے؟ ڈھونڈتے رہیے اور وجہیں تلاش کرتے رہیے، تمہارے باپ کو پتہ نہیں چلے گا کیسے مرے اور کہاں گئے۔ یہ اللہ کا نظام فطرت ہے، رب جو چاہتا سو کرتا ہے۔ ابھی الٹ پلٹ ہو گیا پورا ہماچل، پورا پنجاب ڈوب رہا ہے، پورا کا پورا اتراکھنڈ کھنڈ میں بدل چکا ہے۔ کسی مائی کے لال کے اندر ہمت جو پانی کا ریلا روک سکے؟ پناہ مانگ رہے پناہ۔ قدرت کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنا انسان کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ نظام قدرت پہ ڈسٹرب کرو۔ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہیں اپنے وجود کا پتہ نہیں چلے گا تم گئے کہاں۔ ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ اس تناظر میں ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کم از کم اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج جتنا زیادہ شراب مسلمان پیتا ہے اتنا کوئی قوم نہیں پیتا، جتنا جوا مسلمان کھیلتا ہے
کوئی قوم نہیں کھیل سٹا مسلمان کھیل، یعنی کیسے کیسے کام الٹے سلٹے کر رہا ہے، اور اتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، ہوٹل کے مفتی الگ ہیں اور اوٹلے کے مفتی الگ ہیں، فتوے جھاڑیں گے بیٹھ کے بیٹھے، آتا جاتا کچھ نہیں، فتوے جھاڑتے ہیں۔ قوم میں جب کوئی بیماری زیادہ سرایت کر جاتی ہے تو اس کا علاج بھی بہت دیر تک کرنا پڑتا ہے۔ کوئی مرض ابھی لگا اور جلدی ڈاکٹر اچھا مل گیا تو اس کی دوا اثر کر جاتی ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کوئی مرض اگر بڑھتے 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 اتنی دیر تک پھیلا قوم میں، ڈھنگ کا ڈاکٹر نہیں ملا تو اب ہوتا کیا ہے، اس مرض کو ٹھیک کرنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں، اس لیے کہ اب وہ ڈاکٹر نہیں رہے جو اپنے خانقاہ میں بٹھا کر کے دل کو صاف کر دیا، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، اب تو قبر کھودنے والے لوگ بچے ہیں، یا چادر بیچنے والے اور گاگر بیچنے والے بچے ہیں۔ جو بغداد کے دجلہ کا ریت پر بیٹھ کر کے جنت بنا کر زبیدہ کے ہاتھ پہ بیچتے تھے، وہ بہلول بھی اپنی قبر میں گئے۔ اب کہاں جاؤ گے اس دل کو صاف کرنے کے لیے؟ بہت گندا ہو چکا ہے یہ دل، بہت ناپاک ہو چکا ہے یہ دل۔ موت کو کثرت سے یاد کیجئے اور ذکر خدا میں اپنے آپ کو مگن رکھیے، امید ہے کہ دل کا زنگ دور ہو جائے گا، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالی۔ یہ ہماری تنظیم عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اسی پیٹرن پہ کام کرتی ہے تاکہ آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلائے اور آپ کو وہ ٹریک بتائے جس ٹریک پہ چل کر کے آپ غلامان مصطفیٰ کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں، جہاں پہنچ کر کے اللہ کے آپ منتخب بندے بن سکتے ہیں، اس کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ وہ راستہ طے کرنے کا پرچلن عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پاس۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کثرت کے ساتھ مسلم محلوں میں شراب کی سپلائی، گرد، افیون، چرس، بھانگ، ہیروئن، باضابطہ طور پر مسلمانوں کے محلوں میں کچھ اہل ثروت کے نوجوان بچوں کو پکڑ کر کے انہیں اس دھندے میں ملوث کروایا جاتا ہے، پھر وہ محلے کے بچوں کو اس کی لت لگاتے ہیں، عادت ڈالتے ہیں۔ مسلم قوم کا مسلم بچہ مسلم قوم کی موت کا سبب بنتا ہے اور اپنی قوم کو مارنے کے لیے گرد، افیون اور چرس کی سپلائی کرتا ہے کہ ہم مالدار بن جائیں اور قوم ڈوب کر کے مر جائے اسی نشے کی لت میں۔ ایک نئی بیماری جسے AMD کہتے ہیں وہ بھی تشریف لائی ہوئی ہے، ایک گولی ہے، گولی AMD مسلم ڈیتھ کا شارٹ فارم ہے، مخفف ہے۔ اس کا پرچلن بھی ہماری قوم میں زیادہ ہے۔ نشہ کرنے والے لوگ سگریٹ کے اندر گرد ٹھونس کر کے پیتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کا جانا ہوا ہو شاہجہانی مسجد اجمیر شریف کے دکھن سائیڈ میں کونے پہ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، اس قبرستان کے پاس آپ کھڑے ہو جائیں نا تو اتنے چرسی، بھنگیڑی، گجیڑی اور تقریباً جتنے مزارات ہندوستان بھر میں ہیں الا ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ دیجئے تو یہ سب وہی ملتے ہیں۔ ہماری قوم میں عجیب ایک دماغ پیدا ہو گیا نئے ڈھنگ کا، یہ بڑے کلندر لوگ، بڑے اللہ کی رات میں مست رہنے والے لوگ، جب وہ دھواں نکالتے نا اس سگریٹ پی کر کے چرس کا تو اس دھوئیں کے اندر کچھ تصور فرماتے ہیں کہ شاید اس میں ہی کوئی ہماری معاذ اللہ جنت دکھائی پڑے گی۔ ہم بھی روز چلتے رہتے ہیں، کبھی سرکار دیوا شریف کے بزرگ حضرت سرکار وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس سے لوٹنے والی عورتیں اور مردوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ٹرینوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں واپس اپنے راجستھان میں، تو میں نے اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ عورتیں یوں مطلب کھچا کھچ بھرے رہتے ہیں ٹرین کی بوگی میں، تو یہ ملا مولانا لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ارے یہ اللہ والے یہ لوگ ہیں جو گانجا پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھو تو کیا مزہ آتا ہے۔ یہ سوچ باضابطہ طور پر کریٹ کی گئی ہے، قوم میں اس سوچ کا باضابطہ طور پر بیاپار کیا گیا ہے، اور آج کنڈیشن یہ ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان جو اپنے قوم کے علماء سے دور جا چکا ہے، ایسے ہی گانجا بھانگ پینے والوں کے منڈلی میں بیٹھ کے اپنی جنت تلاش کرنے کی شروعات کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جوا کھیلنے والوں نے اپنی بیویاں بھی جوئے میں ہار گئے ہیں، وہ لوگ بچے جوئے میں ہار گئے، ایک سال دو سال کے لیے اپنی بیوی کو گروی رکھ دیا، حضرت جوئے میں ہار گئے اپنی بیگم کو۔ یہ لت اتنی بری ہے کہ جب قوم میں سرایت کر جاتی ہے نا تو پھر بہت مشکل سے یہ لت جاتی ہے۔ آج کی تاریخ میں باضابطہ طور پر یہ جو
شیئر بازار کے کیا خریدتے ہیں لوگ؟ ہاں، شیئر بازار میں پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، شیئر خریدتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا بٹ کوئن کیا ہوتی ہے. ہاں، یہ سب مطلب آدمی کروڑ پتی بننے کے چکر میں اتنا اندھا ہو چکا ہے، اتنا اندھا. ارے یار، دنیا کی قوم اندھی ہو سمجھ میں آتا ہے. تمہارے پاس قرآن کا ایک روشن رہنما کیمیائے سعادت موجود ہے، مصطفیٰ کی احادیث موجود ہے، کردار مصطفیٰ موجود ہے. تم کیوں پگلائے پھرتے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح یار. لوگ شیئر مارکیٹ میں اربوں خربوں کا روپیہ انویسٹمنٹ کر کے اور ایسی تباہی اور بربادی کے شکار ہو گئے نا، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں. سوچا تھا لکھ پتی کروڑ پتی بن جائیں گے، انہیں پتا نہیں تھا کہ منگتے بن جائیں گے. حرام کام کرو گے، اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی ہے، یہ دھیان رکھنا. برکت بھی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ذلیل بھی کر دیتا ہے. اس لیے حرام کاموں سے دور رہیے. جوئے مت کھیلے مسلمانوں، سٹے مت لگائیں، عیاشیاں مت کریں، بے حیائیوں کو پرموٹ مت کیجئے، اور شراب کی لت مت لگائیے، گرد مت پیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ایم ڈی مت کھائیے، بھانگ مت پیجئے. کتنے بھگیڑیوں کو لوگوں نے ولی بنا دیا. ہاں حضرت، بمبئی میں باضابطہ طور پر ایسے ایسے لوگوں جن کو ہم جانتے، اپنے سامنے ہم نے دیکھا، مردود ایک کو وقت نماز نہیں پڑھتا، چرس پیے، گانجا پیے، اور مر گیا نا تو بس 2-4 بار جلسہ ہوا تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 3-4 سال میں ہمارے مولانا حضرات نے اس کے ولایت پر ٹھپا لگا دیا. اب ان کا نمبر غائب، تو اب قوال اور قوال آ گئے، انہوں نے چھین لیا ان سے سارا کا سارا. ایسے بے شمار مزارات ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ہماری قوم کے لوگ وہاں پہنچ کر کے جو گانجا پینے والا ہو، چرس پینے والا ہو، شراب پینے والا ہو، اور افیون کی گولیاں کھانے والا ہو، ایسا شخص ولی ہو سکتا ہے؟ ہمیں اگر سنت چھوٹ جائے تو سنت چھوٹ جانے پر 40 دن کے عبادت کی لذت اللہ والے محسوس نہیں کر پاتے ہیں. ہر آدمی حرام کھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم نیک بھی بن جائیں، اللہ والے بھی بن جائیں اور حرام بھی کھاتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کھیت میں اچھے پودے نہیں اگتے ہیں جس کھیت کی ڈھنگ سے کاشتکاری نہ کی جائے. ہاں، ببول کے درخت لگائے ہیں نا تو آپ کو کانٹے ہی ملیں گے. دل کے کشتے محبت پر گلاب محبت کی کاشت کیجئے، پھر دیکھیے کیسے گلاب کے پھول ملتے ہیں. اچھا، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی کو ایک بے ختم بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. جس معاشرے میں میرے آقا تشریف لائے تھے، شراب پینے کا معاشرہ، لوگ اپنی قسمیں کھاتے تھے نا تو شراب کے پیالے میں انگلی ڈبو کے قسم کھاتے تھے، جب تک اپنے باپ کے موت کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم غسل نہیں کریں گے. جب تک ہم اپنے دادا کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے اپنی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے. شراب کے وہ اس میں پیالے میں انگلی ڈبوتے تھے، یہ قسم کھاتے تھے مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ. شرابیں کاشت بھی کی جاتی تھی، کشید کی جاتی تھی، اور بیرون ملک سے بھی شرابیں لائی جاتی تھی. حال یہ تھا کہ گھر گھر میں شراب کے مٹکے رہتے تھے. جیسے آج ہمارے پورے راجستھان میں کوئی گھر میں آ جائے مہمان تو پہلی فرصت میں اسے ایک گلاس پانی پیش کیا جاتا ہے. وہاں پر اس دور میں جیسے کوئی آتا تھا پہلی پوزیشن میں اسے ایک گلاس شراب پیش کی جاتی. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اس ماحول کو دیکھا تو اللہ کا پہلا فرمان آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. اے پیغمبر، لوگ پوچھتے ہیں نا تجھ سے شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ان سے کہہ دو اس سے بہت بڑا گناہ ہے. اس میں بظاہر کچھ منافع تو ضرور ہے لیکن اس کا گناہ منافع سے زیادہ بڑا ہے. جب یہ آیت اتری نا تو مکہ کے حساس لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب بہت جلدی شراب اور جوا پر حرمت کا فتویٰ آ جائے گا، اللہ کا قانون آنے والا ہے. تو کچھ لوگوں نے اسی دن سے اپنا ہاتھ سمیٹ لی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک محفل تھی، نماز کا وقت آ گیا تو مسلمانوں نے نماز پڑھنی شروع. صحابی ایک امام بن گئے،
کچھ مقتدی بن گئے. تو نماز جب پڑھانے لگے امام صاحب تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا پڑھا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون نہیں پڑھا، اعبد ما تعبدون. جب یہ خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا علیہ السلام کے قلب ناز کو ٹھیس پہنچی تو اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ایمان والو نماز کے قریب اس وقت تک مت جاؤ جب تک نشہ تم پر سوار ہو. پتہ چل گیا ان کو کہ واقعی میں اب شراب حرام کر دی جائے. تو اور جو کچھ بچے کچھ لوگ تھے نا انہوں نے بھی تھوڑا ہاتھ وات کھینچ لیا. پھر فائنل ڈیسیژن آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ فائنل اللہ کا پیغام آ گیا حرمت کا، اسے حرام قرار دے دیا گیا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہم نے دیکھا کہ مدینے کی نالیوں میں اور گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. شراب لوگوں نے گھر سے مٹکے اٹھا کے لائے اور روڈ پہ توڑ دیے. جو پیالے تھے نا بڑے قیمتی قیمتی پیالے تھے وہ پیالے لا کے توڑ دیے. کسی نے کہا نہیں پیالے تو بڑے قیمتی ہیں، یہ ملک شام کا ہے، یہ ملک یمن کا ہے، اسے پاک صاف کر کے رکھ لو، پانی پینے کے کام آئے گا. صحابہ نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم وہ پیالے بھی گھر میں نہیں رکھیں گے جس میں شراب پی جاتی تھی، تاکہ شراب کا پیالہ اگر رکھا رہے گا تو ہمیں یاد آئے گی شراب کی. تو پیالے کتنے بھی قیمتی کیوں نہ انہیں توڑ دیا جائے. کیا ہم بھی اس بات کا احساس کرتے ہیں؟ اس کے بعد پھر شراب نہ پی گئی اس سرزمین پر جہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم حجاز میں تشریف لائے. قوم کے اندر جب برائی پھیل گئی تھی زمانے سے پہلے نا یک بیک اللہ نے نہیں منع کیا، آہستہ آہستہ اس کے 3 منازل طے کیے گئے. اب یہ حکم آیا، پھر یہ حکم آیا، پھر یہ حکم آیا، تاکہ طبیعتوں کو ہموار کیا جائے گناہوں سے بچنے کے لیے. ہمیں بھی ایک دائی ہونے کی حیثیت سے، ایک مصلح ہونے کی حیثیت سے، ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری محسوس کرنے کی ہے. قوم میں اگر برائی پھیلی ہوئی ہے زمانے سے تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک سسٹم کا بہرحال استعمال کرنا ہوگا. اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس برائی کو ختم کرنے کی جد و جہد میں لگے رہیں. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا سنی نماز کم پڑھتا ہے. میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں، یا یوں کہنا چاہیے جتنے سنی مزاروں پہ دکھتے ہیں اتنے سنی مسجد میں نہیں دکھتے ہیں. اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری قوم کو اللہ کے گھر سے نکال کر کے مزاروں پہ لا کے بٹھا دیا گیا. مزاروں کی تعظیم سر آنکھوں پہ، اللہ والوں کی عظمت کے چراغ ہمارے دل میں جلتے ہیں. اللہ نے ان کے اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے، لیکن ولی نماز چھوڑ کر نہیں بنتا ہے، ولی آہ سحرگاہی کر کے بنتا ہے، سوز درو پیدا کرتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے خدا کے محبت کی بھٹی میں. تب کوئی خواجہ معین الدین بنتا ہے، تب کوئی قطب الدین بختیار کامل بنتا ہے، تب کوئی ضیاء الدین بنتا ہے، تب کوئی امام احمد رضا بنتا ہے، تب کوئی مخدوم سمنانی بنتا ہے. تپاؤ اپنے آپ کو، جلاؤ خدا کے محبت کی بھٹی میں. بیٹے مست میں سرشار، نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، ہلڑ بازیوں کا حال دیکھیے. بے پردہ اتنی عورتوں کا ہجوم ہے مزاروں پر، اتنا ہجوم ہے. مجاور صاحب بیٹھے ہیں 25-20 عورتوں کے بیچ میں، ہاں اتنے بڑے بڑے بال رکھائے ہوئے ہیں، ٹوپی کا پتہ نہیں ہے، چاروں اپنے 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں چھاپے ہوئے ہیں، بیٹے کڑے وڑے سب پہنے ہوئے ہیں. لگتا شاید ابھی اوپر سے نہیں نیچے سے نکلے. یہ برائیاں ہیں. ہمارا حزب مخالف کا گروپ ہم نے دیکھا ہے دلی میں سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے آستانے پر شکاری جیسے شکار کے تاڑ میں رہتا ہے نا، ایسے ہی مرگھٹ کے سامنے. سرکار محبوب الہی کا آستانہ تو اندر ہے نا، باہر ہی مرگھٹ ہے، وہاں شکاری تاڑ میں رہتا ہے. جیسے کوئی سننی جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں پہلی بار گیا کہ مزار شریف کہاں ہے، تو وہ جھٹ سے گھسیٹ لے جائیں گے وہاں مرگھٹ میں، پھر اس کی برین واشنگ کرتے ہیں بٹھا کر، پھر اپنے ساتھ لے کے جائیں گے وہاں سرکار محبوب الہی کے یہاں. دیکھو نا یار، دیکھو کیسے کیسے سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیے نا، دیکھیے کس طرح عورتیں یہاں بے پردگی کے ساتھ آ کر کے یہاں یوں کر رہی ہیں. یار بتاؤ، تم ہی بتاؤ، کیا یہ بات اچھی ہے؟ اس طرح سے ہماری قوم کے جوانوں کو، بزرگوں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے. انہیں ہم کیسے بچائیں؟ اس لیے کہ ہماری سنی کمیونٹی میں، برادری میں منع کرنے والے لوگوں کی بھی تعداد ہے اور منع کرنے والوں کی مخالفت کرنے والوں کی بھی تعداد ہے.
تو جو بیٹے اپنی عیاش طبیعت کے لیے مشہور ہوتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں قوالی بھی سننے کو ملے گی، عورتوں کے بیچ بیٹھنے کو ملے گا، ہاں، اور سارے خرافاتی کام کرنے کو ملیں گے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جس کی بنیاد پر سنیت پورے ملک میں بدنام ہو رہی۔ اللہ کا شکر احسان ہے، قسم رب کعبہ کی، حق پر ہم ہی سنی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہی حق پر ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس مسلک کو بدنام کرنے کے لیے اپنوں نے اور بیگانوں نے مل کر کے ایسی کوشش کری ہے کہ آج ہمیں اصلی شکل دکھائی نہیں پڑتی۔ شراب ایک بہت بری لت ہے۔ عرض کروں میں آپ سے، آپ نے نام سنا ہے سکندر بادشاہ کا؟ پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ 37 سال کی عمر میں سکندر بادشاہ نے پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا، پوری دنیا پہ حکومت تھی، مگر شراب کی ایسی لت تھی کہ 37 سال کی عمر میں شراب کے نشے میں دھت ہو کے مرا۔ بابر کا نام سنا آپ نے؟ بہت زیادہ شراب پیتا تھا بابر بھی۔ ایک جنگ کے موقع پہ قلعہ فتح کرنے کی باری آئی تو شکست فاش ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ اسے احساس ہوا، وضو کیا، غسل کیا، وضو کیا، اور اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کیا، یا اللہ اگر آج تو ہمیں اس قلعہ کے فتح کرنے میں کامیاب کر دے، میں پکا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ نے قبول کر لی اس کی دعا، سچے دل سے توبہ کری تھی اس نے۔ تو اس توبہ کرنے کی بنیاد پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں بابر کی توبہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ صدیوں تک مسلمانوں نے اکھنڈ بھارت پہ حکومت کی ہے۔ اسے شراب کے لت سے توبہ کرنے کی برکت کا نام دیا جاتا ہے۔ جس بھی حکومت کا پائے تخت کھنگالیں گے مسلمانوں کی، جو زوال پذیر ہوئی ہے، ہر حکومت کے پائے تخت کو ہم نے شراب کی سراہی میں ڈوبا ہوا دیکھا ہے۔ نوابوں کی زندگی کھنگالی ہے، ان کے بھی یاد تھا۔ اکھنڈ بھارت میں مسلمان بادشاہوں کا مرہون منت نہیں ہے، اکھنڈ بھارت کا مسلمان خانقاہوں کا مرہون منت ہے۔ بزرگوں کے قدوم میمنت لزوم کی برکت سے ہندوستان میں مسلمان بنے ہیں، بابر کے لاٹھی سے نہیں، شہاب الدین غوری کی تلوار سے نہیں، عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ شاہ جہاں کے بادشاہت کے دور میں نہیں، یہ اللہ والوں کی خانقاہوں کا اثر تھا۔ لوگ آتے تھے، چہرے زیبا دیکھتے تھے، کہا واقعی میں سچا آدمی ہے، دل دے کے پھر واپس جاتے تھے۔ لیکن اب وہ خانقاہیں دکھتی نہیں ہیں، اس لیے کہ جو کھانا ہمیں مل رہا ہے کھانے کے لیے، جہاں بھی جائیں ہم دیکھیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ پہلے لوگ حلال کی غذا کھاتے تھے، پیر بھی پہلے پوچھ لیتا تھا مرید کے ہاں تمہارا کاروبار کیا ہے، اس کے بعد ہی اس مرید کے ہاں کھانا وانا کھاتا تھا، پانی وانی پیتا تھا وہ پیر، پہلے کے پیر۔ اب ڈھونڈتے ہیں کہ کس کا کتنا بڑا کاروبار ہے، بلینر ہے، شراب کی بھٹیاں چل رہی کوئی بات نہیں، جوئے کے اڈے چل رہے کوئی بات نہیں، مالدار پیر دیکھتا مالدار مرید، اور ان نے چھوڑ رکھے اپنے ایجنٹ، پھنساؤ اس کو میری کرامتیں سنا۔ کرامتیں اپلوڈ کی جا رہی ہیں ویڈیو بنا بنا کر کے یوٹیوب پر۔ وہ جا رہے تھے حضرت ٹرین رک گئی، وہ جا رہے تھے مردہ زندہ ہو گیا۔ یا اللہ 90 سال سے فلسطین جل رہا ہے، یہ آگ کیوں نہیں بجھ رہی ہے؟ اللہ والے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جن کی کرامتیں پورے یوٹیوب پہ تشریف فرما ہے، یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خانہ کعبہ میں ان کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، جنت البقیع میں ان کے لیے، حضور کی جنت کی کیاری میں، مواجہ شریف میں، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ دنیا کا لاکھوں کا لاکھ مسلمان دعا مانگتا ہے، یا اللہ فلسطین فلسطین فلسطین۔ مولا کیا بات ہے، ہر روز 10-5 مرد عورت بچے شہید ہوتے ہیں، آخر کار تقریباً 2.5 ارب مسلمانوں کے تعداد دنیا میں، کیا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کی دعا اس لائق ہو جسے اللہ قبول کر لے؟ کشمیر جل رہا ہے، شام جل رہا ہے، عراق جل رہا ہے، ملک شام کے 10 لاکھ بچے ہیں جن کی پرورش ترکی میں ہوتی، جن کے باپ اور ماں کو مار دیا گیا، ان کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کو کس جرم کی سزا دی گئی ہے، اور ہمیں عیاشی سوجی ہوئی ہے۔ ہوٹلوں پہ بیٹھے مفتی بنے بنے، ہوٹلوں پہ بیٹھے گپے لڑا رہے ہیں، اب بڑے بڑے LED لگا لیا ہے اور ناچ دیکھ رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور ناچ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھ لے بیٹے دیکھ لے، اللہ نے تیری آنکھوں میں جہنم کی سلائی گرما کر کے ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بری حالت کرے گا نا پروردگار، سوچ نہیں سکتے ہو تم۔ جب قوم خدا کی نافرمان بن جاتی تو اللہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ شاید مسلط کیا گیا وہ ہمارے بد کرداریوں اور بد اعمالیوں کی سزا ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اگر آپ اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں اور آپ کا دوست بے نمازی ہے تو اسے گھسیٹ کر آپ لے کے مسجد میں آئیے کہ تجھے ہم جہنم میں جانے والا نہیں بننے دیں گے، اکیلے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، تیرے کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ آپ کا کوئی دوست جوا کھیلتا ہے نا، اس کو پٹک پٹک کے لاؤ مسجد میں، تجھے جوا نہیں کھیلنے دیں گے، اس لیے کہ ہم جنت میں اکیلے جا کے کیا کریں گے، تو بھی چلے گا تو وہاں بھی بیٹھ کے مزے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دونوں باتیں کریں گے۔ پکڑ کے لائیے، کوشش کیجئے کہ آپ کا دوست، اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں الناس علی دین خلیلہم، لوگ اپنے دوستوں کے دین پر ہیں۔ جیسا آپ کا دوست ہے نا، اس لیے دوستی کرنے سے پہلے ٹٹول لوگ کس سے دوستی کرنے جا رہے ہو؟ بے نمازی تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے، عیاش تو نہیں ہے۔ دوستی ایسے سے کرو جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے، ایسے شخص سے ریلیشن بناؤ جو تمہارے آڑے وقت میں کام بھی آئے اور تمہیں اللہ کے دہلیز کرم پر لا کر کے تمہیں خدا کا مطیع و فرما بردار بندہ بننے کا حوصلہ عطا کرے، ایسے شخص سے دوستی کیجیے آپ۔ تو ہر دوست اگر اپنے دوست کو گھسیٹ کر مسجد میں لانے کا عزم مصمم کر لے تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک دوست اپنے دوست کی بات مانتا ہے، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے، تو اگر آپ اسے نیکیوں کی دعوت دیں گے نا تو ضرور وہ آپ کی شرما حضوری ہی میں چاہے مسجد میں آئے نا، تو بس آپ کا اتنا ہی کام ہے اسے اللہ کے دربار میں لا کے جھکا دیجئے، اور جب وہ سجدے میں سر رکھے نا تو آپ اپنے رب کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، مولا جس طرح تیرے بایزید بستامی نے ایک طائفہ کو تیرے دہلیز کرم پہ جھکا کے تجھ سے دعا مانگی تھی، مولا تیرے دربار میں جھکانا بایزید کا کام تھا، اس کے دل کو پھیرنا تیرا کام ہے۔ اے رب تیرے بندے نے اپنا کام کر لیا، اپنے گنہگار دوست کو لا کے تیرے دہلیز کرم پہ میں نے جھکا دیا ہے، دل پھیرنا مولا تیرا کام۔ کوشش کی، احساس بیدار کیجئے، اگر آپ زندہ ہیں، اگر ہمیں موت نہیں آئی ہے نا تو ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، ایک کلین اور صالح معاشرہ تشکیل دیجئے، اور یہ معاشرہ کوئی آسمان سے تشریف نہیں لائے گا، ہم اور آپ ہی اس معاشرے کو کریٹ کریں گے۔ ہماری زندگی کا ایک لکش ہونا چاہیے، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے۔ جیسے کوئی بچہ یہ سوچتا ہے 12ویں پاس کرنے کے بعد مجھے تو IAS افسر بننا ہے، مجھے IPS بننا ہے، مجھے جو ہے MBBS کرنا ہے، مجھے MD کرنا ہے، مجھے لائر بننا ہے، مجھے انجینئر، اس کا ایک ٹارگٹ ہے نا، تو اس کے لیے کتنی محنت کرتا ہے وہ اس لکش کو پانے کے لیے، اس ٹارگٹ کو پانے کے لیے۔ کیا آپ نے بھی کوئی لکش متعین کیا ہے کہ آپ کا کیا ٹارگٹ ہے؟ کھائے پیے صبح شام رات دن اور مر گئے، کیا یہی ٹارگٹ ہے؟ جی نہیں، ہمارا بھی ایک لکش ہونا چاہیے، جب ہم مرے تو ہماری کنڈیشن یہ ہو، عرش پہ دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا۔ ہماری یہ کنڈیشن ہونی چاہیے جو میرے پیارے امام بریلی کے قلندر امام احمد رضا نے ہمیں مزاج دیا ہے۔ جب مرے نا تو اللہ کے فرشتے جشن منائے، بڑا پیارا بندہ ہمیں مل گیا ہے، اور دنیا کا انسان کو یار بڑا نیک بندہ تھا جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ مریں تو لوگ اچھا ہوا مر گیا کمینہ، اچھا ہوا محلہ پاک ہو، شیطان بدماشی کرتا تھا۔ ایسا کام کرو نا تو آپ کے لیے لوگ دعائیں مانگے، اللہ اس کی عمر خضری میں منتقل فرما دے، اے اللہ اسے عمر خضری دے دے، نیک بندہ ہے، اچھا کام کرتا، غریبوں کے کام آتا ہے، نظروں کو جھکا کے چلتا ہے، گناہ نہیں کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کے کام آتا ہے، معاشرے کو سدھار کے رستے پہ لگانے کی کوشش کا، مولا اسے اور لمبی عمر عطا فرما۔ جب لوگ دعائیں مانگیں گے نا تو نیکیاں عمروں میں برکتیں پیدا کر دیں۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر آج تک ایسا ٹیبلٹ نہیں بنا سکا جو تمہیں 1 سیکنڈ کی زندگی دے سکے، لیکن صدقات ایک ایسے انمول تحفے کی شکل میں ہوتے ہیں جو عمریں لمبی تو نہیں کرتے ہیں مگر عمروں میں برکتیں اتنی کر دیتے ہیں، آدمی سوچتا ہے 60 سال کی عمر پائی مگر لگتا ہے کہ ہم 160 سال زندہ رہے۔ اب یوں دیکھ لینا بریلی کے سرکار امام احمد رضا کو 68 سالہ زندگی شریف تھی مکمل آپ کی، لیکن اس 68 سالہ حیات مستعار میں امام اہل سنت نے جو 1400 کتابیں لکھی اور جو دین کا کام کیا ہے، لوگ 100 نہیں 214 سال یا 1000 سال عمر پا جائے نا پھر بھی اتنا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے عمر میں اتنا کام لے لیا 68 سال کی عمر میں امام اہل سنت سے کہ ایک بڑی تنظیم، ایک جمعیت جو کام نہیں کر سکتی،
کئی سو سال میں وہ امام اہل سنت نے صرف اپنے 68 سالہ حیات مبارکہ میں کیا ہے. کام کیجیے ایسا. ہر شخص اپنے محلے کو ٹھیک کرنے کو. میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مسلم محلوں کو باضابطہ چنھت کیا گیا ہے کہ اس محلے کے جوانوں کو کیسے برباد کرنا ہے، کیسے تباہ کرنا ہے. منشیات کا باضابطہ کاروبار ہے اور ایسے ایسے لوگ اس میں ملوث ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ابھی ہمارے شہر محترم میں ایک ذمہ دار پوسٹ پر رہنے والی گریجویٹ وہ منشیات کی سپلائی کرتے ہوئے پکڑی گئی، اس کو سسپینڈ کیا گیا ہمارے تھانے سے. کہاں بیٹھے ہیں آپ بتائیے؟ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے طاقتور مخلوق کون ہے؟ شیر، ہاتھی، چیتا یا کون؟ بتائیے آپ. ارے جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، کتنا طاقتور ہے، پھاڑ پھاڑ کے سب کو کھا جاتا ہے. ہاتھی کتنا تندرست تگڑا سارا ہے، اتنا موٹا تگڑا، ایک پونچھ مار دے تو ہم 3 دن بے ہوش رہیں گے نہیں. لیکن لوگوں سب سے زیادہ طاقتور انسان ہے. شیر کو بھی نکیل ڈال کر کے سرکس میں نچا دیتا ہے. نہیں دیکھا آپ نے؟ ہاتھی کے سر پہ بیٹھ کر کے ایسے منڈی میں کچوکے لگاتا ہے، ادھر چل تو ادھر چلتا ہے، ادھر چل تو ادھر چلتا ہے. دنیا کی ہر مخلوق سے قدرت کی سب سے سپیریئر مخلوق کا نام حضرت انسان ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے پاس اللہ نے عقل کا گرا مایا سرمایہ عطا فرمایا. جانور کے پاس عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، نطق، ایسی گویائی جو حیوان اور انسان میں تمیز کرے، وہ اس کے پاس نہیں، ہمارے پاس میں ہے. تو اس خدا کی انمول نعمت پر ہم جتنا بھی رب کا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا سپیریئر بنایا. جتنی مخلوق رب نے پیدا کی نا، سب سے سپیریئر پرانی کا نام حضرت انسان ہے. اور اس حضرت انسان میں سب سے سپر پاور اور سپیریئر اور سب سے زیادہ اللہ کی محبوب مخلوق کا نام حضرت مسلمان. ہمارا نام ہم نے مسلمان نہیں رکھا ہے. اللہ فرماتا ہوا سماکم المسلمین، اللہ ہی ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ہمارا نام مسلمان ہم نے نہیں رکھا ہے، ہمارے پیر صاحب نے نہیں رکھا ہے، ہمارے رب نے ہمارا نام مسلمان رکھا. ہمارے مذہب اسلام کا نام اللہ نے اسلام رکھا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام دین کو دے کر کے اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے. تو اسلام کا جو پیارا دین اللہ نے ہمیں دیا، یہ بھی رب کی عطا ہے. اور ہمیں ہمارے رب نے مسلمان بنایا، یہ بھی رب کی عطا ہے. ورنہ ہم بھی کتے، بلی، گھوڑے، گدھے، پیشاب، گوبر کرتے رہتے ہیں. بولی یار. ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، آدمی اتنا اپ ٹو ڈیٹ ماشاءاللہ خوبصورت، مگر ایک چوہا کو دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہمارا خدا ہے. پگلا گیا ہے نا. گوبر سے کیڑا نکل کس بات ہے، پرکٹ ہو گئے. گوبر میں سے کیڑا نکل پرکٹ ہو گئے. بھائی صاحب ہم بھی یہی کرتے ہیں. پہاڑ کو یہ ہمالیہ پروت، یہی خدا ہمارا. اتنا تیز طوفان آیا، اتنا آیا، سب بہ گیا اتراکھنڈ میں اور ہماچل میں. ارے پانی مہودے آپ ہی ہمارے خدا ہیں. آگ لگ گئی، سب سوہا. ارے آگ مہودے آپ ہمارے خدا ہیں. اللہ تیرا بڑا کرم ہے، تو نے اس پیشانی کو آوارہ ہونے سے بچا لیا اور اس دل کے نہا خانے میں تو نے اپنے عشق کی چنگاری روشن کی کہ یہ پیشانی بھلے تیرے سامنے نہیں جھکتی ہے مگر تیرے بندوں کے سامنے تیری خدائی بھی کسی کو شریک نہیں مانتی. اے کاش جس طرح ہم خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں مانتے ہیں، ایسے ہی ہمیں اس خدا کی عبادت کر کے پریکٹیکلی طور پر ہمیں اپنے اس عبادت کا پروف دینے کی ضرورت ہے. 5 منٹ ہو. نماز جو عبادت ہماری ہے نا، یہ ایک ایسی قیمتی عبادت ہے، ایسا قیمتی سرمایہ ہے، یہ کسی کو نہیں ملے گا، آپ کو ہی ملے گا جو پڑھا ہے. آپ بلڈنگ، دکان، گاڑی، مکان، مرسڈیز، کاریں، ہیرے، جواہرات، انگوٹھیاں، سونے، چاندی، زمرد، یاقوت، جائیداد منقولہ، غیر منقولہ، سارے بچے توڑ میں رہتے ہیں. کب مرے بڈھا، کب مرے گا ابا. ابھی مرا نہیں ہے ڈوکرا، اس سے پہلے جیب سے چابی نکالو، یہ نکالو، وہ نکالو. کتنے تو ایسے ہیں دبناتے دبتاتے قبرستان میں لڑ مرتے ہیں بھائی لوگ. ہاں لاٹھی چل جاتی ہے ادھر قبرستانے میں. ابا آپ جاؤ، آپ جان منہا خلقناکم وہ پیانو نکرے جو کون تارا تنکرا. آپ جانو آپ کا کام جانا، ہم تو چلے بٹوارا کرنے کے لیے. تیجا کا فاتحہ ہونے سے پہلے کام شروع. یہ بڑکی والی گاڑی میری ہے، چھٹکی والی تمہاری ہے.
وہ بلٹ والا تمہارا ہے اور یہ اسپلینڈر ہمارا ہے، وہ پلاٹ میرا، او پلاٹ میرا. یہ ہو رہا آج تک جو ہم نے پڑھا ہے، جو دیکھا ہے. اور ہم تیار ہیں، ہمارے بعد والے ہماری لائن میں لگے ہوئے کہ آپ کا باپ کا نمبر کب آتا ہے. عبادت جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی نومنی کو نہیں ملے گی. اس عبادت کا پھل اس وقت تمہیں ملے گا جب تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہاری اولاد، تمہارے سارے رشتہ دار تمہیں دھتکار دیں. آج تو میرا کوئی رشتہ دار نہیں، تو میرا باپ نہیں، تو میرا بیٹا نہیں، تو میری ماں نہیں. اس وقت نماز کا صلہ تمہیں دیا جائے. یہی آپ کا ہے، اسی کو آپ نہیں کر رہے ہیں. جو دوسرے کا ہے اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور جو آپ کا اس لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیدار ہوں، ہمارے علماء بھی بیدار ہوں، ائمہ بھی بیدار ہوں، مصلحین مبلغین بھی بیدار ہوں، ہماری قوم بھی بیدار ہو. جس کے پاس دولت ہو اپنی دولت کا استعمال دین کے لیے کرے. جس کے پاس علم ہے وہ علم کا استعمال دین کے لیے کرے. جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کا استعمال دین کے لیے کرے. اسلام کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اسلام ظلم جھیلنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام کا قانون اگر تم کو کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو ویسے ہی تھپڑ کھینچ کر کے اس کے تھوپڑے پہ لگا دو. کسی نے ناک کاٹ لی تو اس کے بدلے میں اس کی ناک کاٹی جائے گی، نو ڈاؤٹ. کسی نے کان کاٹا تو کان کاٹنے میں کان کاٹا جائے گا. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑ دو. اور ہمارے دیش کا سپریم کورٹ کا قانون ہمیں اس بات کا، ہر بھارتی ناگرک کو اس بات کی اجازت دیتا ہے اپنی جان بچانے کے بدلے میں اگر سامنے والا آپ پر اٹیک کر رہا ہے، اگر آپ نے اسے گولی مار دی تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں. اس لیے ریوالور دی جاتی ہے لوگوں. جو لوگ لائسنس لے کے ریوالور لیتے ہیں نا، کس لیے لیتے ہیں؟ بکری چرانے کے لیے، اپنی حفاظت. دیش کا سمویدھان، دیش کا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا. ہم کسی پہ ظلم نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کے حمایتی ہیں، لیکن ہم اس کو بھی نہیں برداشت کرتے کہ کوئی ہم پر ظلم کرے. جھنڈ کی شکل میں کتے اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک مسلمان کو مار کے روانہ ہو جاتے ہیں. ابھی آج ایک ویڈیو آئی اتراکھنڈ کے ایک مسلمان فیملی کار لے کے جا رہے ہیں، اس وقت کانوڑیے نکلے ہوئے تھے. تم چاہے ننگے گھومو، بھگوا پہنے، ہمیں کوئی آپتی نہیں یار، تم کچھ کرو، کیا کرو، لکم دینکم ولی دین. اگر یہ روڈ تمہارے باپ کا نہیں ہے، اس روڈ کے بننے میں ہر بھارتی ناگرک ٹیکس دیتا ہے. تم سائڈ سے چلو، ہماری گاڑی بھی سائڈ چلے گی. مسلمان اپنی گاڑی لے کے جا رہا ہے، وہ بیوی اس کی بیٹی، وہ بیٹھا ہوا ہے، بس تو میں کیا لوگوں نے، اور گھیر کر کے اس کی گاڑی کو الٹ کر کے توڑ پھوڑ کر دی اور مارا بھی اسے. شاید کل کی ہی ویڈیو ہے جو آج ابھی اپلوڈ کی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیندار بنیں، پکے سنی بنیں، اچھے سنی بنیں، نیک کام کریں، برائیوں سے توبہ کریں، اور ہر مسلمان کوشش کرے ایک دوسرے سے کے کام آئیں. آپ 5 وقتہ نماز پڑھیے، جھوٹ مت بولیے، بے ایمانی مت کیجیے، بڑوں کی عزت کیجیے، چھوٹوں سے پیار کیجیے، ماں باپ کا احترام کیجیے. پڑھیے اور صرف پڑھیے. اتنا پڑھ لیجیے نا کہ جتنے پڑھے لکھے گھوم رہے ہیں، جو اب تک اپنی مارک شیٹ نہیں دکھا پائے، ان کو پتہ چل جائے مسلمان پڑھنا بھی جانتا ہے. السلام علیکم.